بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مابعد نوآبادیات بنیادی مباحث۔ اس سے پہلے ہمارا لیکچر نوآبادیات بنیادی مباحث پر ہو چکا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مابعد نوآبادیات مابعد نوآبادیات جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ نوآبادیات کے بعد کے اثرات کا دور ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر تعلق تہذیب و ثقافت سے ہوتا ہے، جس میں نوآباد کار ایک علاقہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہاں مقامی لوگ مقامی مہرے انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں اور لوگ اسے آزادی کے نام سے جانتے ہیں۔ 18ویں صدی کے دوسرے نصف تک ہندوستان میں کمپنی نے قدم جما لیے تھے۔ اہم سیاسی و تجارتی کامیابیوں کے بعد اپنی اسی خواہش کے لیے کوشاں ہوئی جسے ثقافتی غلبے کی خواہش کہنا چاہیے۔ مابعد نوآبادیات میں ثقافتی مطالعہ اور اس کے اثرات خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے اس سلسلے میں خاص ذہن سازی کا ایک تسلسل کے ساتھ انتظام کیا اور اس لحاظ سے مقامی نوآبادی کو یہ باور کرایا کہ ان کی تہذیب و ثقافت ادنیٰ درجے کی ہے اور گوروں کی اعلیٰ ہے۔ کمپنی سیاست کے ساتھ ساتھ ثقافتی لحاظ سے بھی اپنا تسلط چاہتی تھی اور اسی سلسلے میں انگریز نوآباد کار نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے اور اسے پھیلانے کے لیے نوآبادی کو خاص رخ پر ڈالنے کی طرف خاص توجہ دی اور یہی اس کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ مقامی آبادی کو یہ باور کرایا کہ اصل میں ہماری ثقافت کی تقلید کرو، تمہاری ثقافت قابل عمل نہیں۔ مقامی آبادی میں اکثریت اسی بات کی قائل ہو گئی۔ جب کسی ملک پر تسلط ہوتا ہے اور وہ نوآبادی کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو وہاں کی آبادی میں دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک مخالفت کرنے والا یعنی آزادی کے لیے کوشش کرنے والوں کی، اور ان کی تعداد ابتدا میں بہت کم ہوتی ہے اور نوآباد کار کو یہ کم تعداد بھی ہضم نہیں ہوتی کیونکہ یہ چنگاری کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے۔ دوسرا گروپ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ تقلید میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ برصغیر میں تقلید کرنے والے آج بھی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مخالفت کرنے والوں نے اپنی جانیں گنوا دی اور اگر بچ نکلے تو ان میں سے کچھ چھین لیا، ان سے سب کچھ چھین لیا، ان کے لیے جینا محال کر دیا گیا۔ اپنے گھر برصغیر میں ان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں زندگی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے برصغیر میں اجتماعی نسل کشی کے بجائے طاقت کے استعمال کی ایک اور صورت دریافت کی۔ 30 کروڑ آبادی کے ہندوستان پر صرف چند ہزار برطانوی سپاہی ملازمین نے قبضہ کیے رکھا۔ بنیادی طور پر قبضہ کو دو طرح کے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور خاص طور پر نوآبادیاتی اور مابعد نوآبادیاتی تناظر میں اس کی دو شکلیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو برطانوی قبضہ تھا جس میں انگریزوں نے قتل و غارت کی اور اپنے مخالف باغیوں کو بری طرح سزائیں دیں اور انہیں نشان عبرت بنایا تاکہ دیگر عوام میں ہمارے خلاف ہتھیار نکالنے والا اپنے نتائج دیکھ لے۔ یہ ظاہری قبضہ کی صورت ہے۔ دوسری صورت مابعد نوآبادیات کی ذیل میں آتی ہے۔ انگریزوں نے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی سے حالات کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ثقافتی غلبہ خاصا اہم ہے، جس میں شعبہ تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے جو ایک بہت اہم ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ انگریز نوآباد کار نے برصغیر پر تسلط کو برقرار رکھنے اور اسے طول دینے کے لیے مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا۔ اس میں سب سے پہلے تو ظاہری طاقت کا استعمال اہم ہے، جس کے تحت باغیوں کو سرعام پھانسیاں دی گئیں اور بہت سے لوگوں کو توپ دم کیا۔ یہ سب سے پہلا اور اہم طریقہ تھا کہ کوئی ہمارے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ باقیوں کے لیے ایک طرح کا سبق ہو کہ مخالف راستے کے انتخاب سے ہمارا حال بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہندوستان، آئرلینڈ، افریقی ممالک جائیداد تھے۔ انہیں حکمت عملی و تدبیر اور سازش و منصوبہ بندی ہی سے ہتھیایا گیا
طاقت سے غلام بننے اور اس وقت تک غلام رہے جب تک طاقت ایک اثر صورت ظاہر ہوئی۔ طاقت کے استعمال میں برطانیہ نوآبادکار کو برتری حاصل تھی اور اس بات کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس طاقت سے راستے کو صاف کرنے میں بہت حد تک مدد ملی۔ اس کے بعد یعنی 1857 عام معافی کا اعلان ہوا تو یہی طاقت مختلف صورتوں میں ڈھل گئی اور مختلف حوالوں سے مخصوص طرز پر ذہن سازی میں اہم کردار ادا کیا، جو مابعد قبضہ میں مؤثر ثابت ہوا۔ دور غلامی میں نوآبادی کو قدم قدم پر اپنی پہچان کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تقلید پسند گروہ کے لیے نوآبادکار ایک امام کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور انہیں اپنی تہذیب و ثقافت بری لگنے لگتی ہے۔ نوآبادکار انہیں پوری طرح یہ باور کرا دیتا ہے کہ دنیا میں وہ افضل ہیں، اس طرح ان کی تہذیب و ثقافت بھی برتر ہے اور مقامی نوآبادی تہذیب و ثقافت محض فضول ہے۔ نوآبادی میں اکثریت انہی کی زبان بولتی ہے اور اس بات پر فخر کرتی ہے اور انہیں اپنی زبان نہیں آتی اور اسی طبقہ کو نوازا جاتا ہے۔ زبان کے معاملے میں نوآبادی کو بتایا گیا کہ دنیا میں افضل ترین زبان انگریزی ہے، اس زبان کو بولنے والے مہذب ہوتے ہیں اور مابعد نوآبادیات میں آج بھی ہمارا حال ایسا ہے۔ اپنی علمیت اور بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے آج بھی ہم انگریزی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہماری عوام میں سے اکثریت خواندہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمارے وزراء اور عدالتی کارروائی تمام تر انگریزی میں ہوتی ہے۔ ہمارے منتخب کردہ نمائندے ایوان میں انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں، جو کہ ترقی پذیر ملکوں کی عوام کی اکثریت کے لیے محض شور کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوسٹ کالونیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان میں بیوروکریسی کی ساخت و کردار کو برطانوی سامراج کے ہندوستان پر قبضے اور کالونیل دور کے مختلف مراحل کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا۔ انگریزی نوآبادکار ایک حکمت عملی اور تدبیر سے برصغیر کی زبان اردو اور فارسی کی جگہ پر انگریزی لے آیا اور باقی زبانوں کے جاننے والے ان پڑھ شمار کیے جانے لگے۔ یہاں سے برصغیر میں دو نظام میں تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، ایک طرف تو آبادی میں سے انگریزی پڑھنے والا طبقہ اور دوسری طرف مدارس میں عربی، فارسی اور دیگر مقامی زبانیں میں پڑھنے والے لوگ تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نوآبادکار کا پیروکار طبقہ انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا اور انہی کو نوازا جانے لگا، جبکہ دیگر مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں پیچھے رہے اور معاشرہ میں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ گئے۔ عزت، رتبہ، معیار محض انگریزی زبان بن کر رہ گئی اور آج بھی ہم بیوروکریسی سمیت اعلیٰ طبقہ نوآبادکار کے بتائے ہوئے انہی راستوں پر چل کر حکومت کر رہا ہے۔ اعلیٰ طبقہ سے مراد یہاں وہ طبقہ ہے جن کو نوآبادیاتی دور میں جاگیروں سے نوازا گیا۔ بادشاہ کا ساتھ دینے والوں یا آزادی پسندوں سے نوآبادکار نے سب کچھ چھین لیا۔ کسی کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی بھی اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا اور ان کی زمینیں اپنے حلیفوں میں بانٹ دی گئیں اور انہیں حلیف جاگیرداروں سے ہی لوگ انگریزی پڑھ کر بیوروکریسی میں گئے اور عوام کو پوری طرح لوٹنے میں نوآبادکار کے لیے اعلی کار بنے اور بدلے میں چند مراعات حاصل کی۔ وہی طبقہ آج پاکستان کی رگوں سے خون چوس رہا ہے۔ نوآبادکار انگریز نے برصغیر میں مقامی طرز حکومت کا طریقہ اختیار کیا اور مقامی راجاؤں اور اپنے ہی بنائے ہوئے جاگیرداروں کے ذریعے حکومت کی۔ مقامی لوگوں کے لیے تھوڑے سے اختیارات کا ملنا غنیمت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے مقامی آبادیوں سے خوب مالیہ اکٹھا کر کے نوآبادکار کے سپرد کیا۔ قبضے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قبضے کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا جب تک مقامی لوگ ایک گروپ کو مفادات میں شراکت دار نہ بنا لیا جائے۔ انگریز نوآبادکار نے بڑی حکمت عملی سے برصغیر میں اپنے شراکت دار پیدا کیے اور انہی کے ذریعے اپنے مفادات کا حصول ممکن بنایا۔ اگر مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہ کی جاتی تو یہ قبضہ زیادہ دیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ایک طرف بیوروکریسی کا محکمہ قائم کیا گیا جو آج بھی مابعد نوآبادیات کے تناظر میں جوں کا توں موجود ہے، دوسرا طبقہ اسی معاشرہ سے پیدا کردہ جاگیردار کا تھا۔ نسلی برتری کا تصور یہاں برصغیر میں بہت شرائط سے اور مختلف اشکال میں آج تک موجود رہا ہے۔ انگریز نوآبادکار نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ نوآبادی کو یہ پوری طرح باور کرا دیا
کہ وہ نسلی لحاظ سے ادنا درجے کے ہیں اور ان کے لیے کالے لوگ نیٹیوز اور دیگر حقیر الفاظ متعارف کرائے گئے۔ ان کالے لوگوں کو یہ بھی ذہن نشین قرار دیا گیا کہ گورے اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور گوری چمڑی والوں کی تہذیب و ثقافت دنیا میں اعلیٰ درجہ کی حامل ہے۔ یہ احساس دلانے کے بعد نوآبادی کو اپنا پیروکار رکھنے میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں اور وہ آنکھیں بند کیے کیسے نوآبادکار کی بہو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی تہذیب و ثقافت ان کو حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ نوآبادی نے اپنے آپ کو مکمل طور پر انگریز کے رنگ میں رنگنے کی پوری طرح سعی کی اور آج مابعد نوآبادیاتی دور میں ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ رنگ ہم پر اس حد تک چڑھ گیا ہے کہ اترنا محال ہو گیا ہے۔ انگریز نوآبادکار برصغیر سے 1947 میں رخصت ہو گیا، مگر ان کے بنائے ہوئے مہرے جن سے انہوں نے شطرنج کی بازی کھیلی تھی وہ آج بھی اسی طرح کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ مابعد نوآبادیاتی عہد میں بھی ہماری دولت کا رخ لندن کی طرف ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دارالحکومت اسلام آباد نہیں لندن ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا یہ المیہ ہے کہ حکمران طبقہ کا رویہ عوام کے ساتھ سردار اور نوکر کا ہے۔ اکثر علاقوں میں یہ مہرے عام کسانوں مزدوروں کو اپنے سامنے زمین پر بٹھاتے ہیں۔ اپنے برابر بٹھانا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جس طرح نوآبادیاتی دور میں انگریز حکمران مقامی روایت اور اداروں کو حقارت سے دیکھتے تھے، آج بھی ہمارا طبقہ اعلیٰ انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی تجزیہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرہ میں آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں تو اعلیٰ طبقہ مقامی لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھتا ہے اور عام مزدوروں اور محنتی لوگوں کے لیے کمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ جاگیردار کی کوئی چیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ دوہرے نظام تعلیم کے تحت جس طرح کے آج کل امتحان ہو رہے ہیں، ایک غریب مزدور یا عام کسان اپنی اولاد کو اس سطح کی تعلیم دلانے سے قاصر ہے۔ ہمارا اشرافیہ اور اعلیٰ طبقہ جانتا ہے کہ اگر یکساں نظام تعلیم نافذ کر دیا گیا تو ایک موچی مراسی کا لڑکا ان کی اولاد کو کبھی آگے نہیں نکلنے دے گا اور ہماری شان میں اس طرح کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی اصول کے تحت یکساں نظام نہیں لاگو کیا جاتا کہ حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اشرافیہ اور طبقہ اعلیٰ نام نہاد جمہوریت کے راگ الاپتے ہوئے آج بھی جمہوریت کے نام پر ڈرامہ کر رہا ہے اور نوآبادیاتی عہد کا یہ ورثہ تمام عوام جن کی اکثریت ہے ان کو بحیثیت انسان ماننے کو بھی تیار نہیں اور مسلسل استحصالی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ آج امیر طبقہ امیر تر، غریب طبقہ غریب کی چکی میں، غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ غریب آدمی کے لیے جمہوریت محض ایک ڈرامہ ہے۔ ہوگا دو وقت کی روٹی بمشکل سے خاندان کو مہیا کرنے والے کسان، مزدوروں کے لیے ایک ووٹ کی پرچی کی کیا قدر و قیمت رکھتی ہے؟ یہ ہم ایک جاگیردار کے سامنے بیٹھے کسان کے تاثرات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اس کے ڈر سے کانپ رہا ہوتا ہے اور وہاں اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ مابعد نوآبادیاتی جائزہ سے یہاں درجہ بلا باس صادق آتی ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بے قصوں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، مگر کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو دنیا کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہی تجربہ انگریز نے نوآبادیاتی عہد میں کیا۔ مقامی نوآبادی کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ ان کی عزت، مال، دولت گوروں کے مقابلے میں نیچ حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں گوروں کی تہذیب و ثقافت، زبان سب سے اعلیٰ ہے۔ نوآبادی پر یہ احسان ہم نے انگریزوں نے ان کو زیر کیا ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے انسانی جھونپڑیوں کے ہجوم میں چمکتے دمکتے محلات کی سرزمین تھی۔ یہاں متوسط طبقہ کا وجود نہیں تھا اور نہ حملہ آور انگریز تک جمہوریت کا کوئی جھونکا اس کی خاک کو چھو کر گزرا تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو لاحاصل ہے کہ اگر برصغیر کے سابقہ بادشاہوں نوآبادکار جو کہ مسلمان تھے انہوں نے محلات کی جگہ تعلیمی ادارے بنائے ہوتے تو کیا ہوتا۔ اب ہم جس طرح ہر نظریہ کو درآمد کر رہے ہیں وہ یہاں کے مذاق و ضمیر کے لیے مناسب ہے یا یہاں چل سکتا ہے یا نہیں، کیا جمہوریت یہاں کارگر ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ انگریز نوآبادکار سے پہلے والی آمریت میں برصغیر کی دولت وسائل کا رخ تو کم از کم باہر کی طرف نہیں تھا اور اس جمہوریت میں اس کا رخ موڑا گیا جو مابعد بھی اثر دکھا رہا ہے۔ ہمارے رہنماؤں کی جاگیریں لندن سے نکل رہی ہیں۔ دولت کا رخ مابعد نوآبادیات میں بھی اسی سمت میں چل رہا ہے جس سمت میں انگریز نے اسے ڈالا تھا۔
یہاں تک کہ تقریباً نوآبادکار کے مقاصد کے جواب سے ایک رخ زیر بحث آتا ہے کہ انگریز یہاں دولت اور وسائل کے حصول کے لیے آیا تھا۔ کتنے پاؤنڈ اور کب برطانیہ منتقل ہوئے، یہ داد و شمار بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ بڑھتے ہوئے صنعتی انقلاب کے لیے خام مال کے حصول کا تھا تاکہ اپنی صنعتوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ برطانیہ ایک زرعی ملک سے صنعتی ملک میں تبدیل ہوا اور جی ڈی پی میں زرعی حصہ صنعتی حصہ سے کم ہوتا گیا۔ صنعت کو چلانے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انگریز نوآبادکار نے برصغیر کو زراعت سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور ریلوے لائنوں کا ایک جال بچھا کر خام مال برطانیہ منتقل کیا جاتا رہا۔ مابعد نوآبادیات میں برصغیر خاص کر پاکستانی جی ڈی پی کے اعداد و شمار دیکھیں تو آج بھی سب سے زیادہ حصہ زراعت پر مشتمل ہے اور ہم صرف خام مال ہی باہر کے ممالک کو برآمد کر رہے ہیں اور پھر اسی خام مال سے تیار کردہ سامان کی منڈی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج تک کوئی مخلص اس بارے میں سوچنے والا رہنما نہیں ملا۔ نوآبادکار کے تقلید پسند آج بھی حکومت کرتے ہیں اور خدمت کے دعوے دار ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا اور درمیانی دہائیوں میں دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ برطانیہ کے اپنے وجود کے لیے خطرات پیدا ہو گئے اور نوآبادیوں کو مجبوراً خیر باد کہنا پڑا، اور ان انگریز نے کمال مہارت اور چالاکی سے اس طرح کی پالیسیاں اور اداروں کی بنیادوں کو استوار کیا کہ آج بھی ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکے۔ برصغیر میں نوآبادکار اور نوآبادی کے تعلق کی تاریخ خاصی قدیم ہے اور مختلف صورتوں میں آج تک چل رہی ہے۔ ہم برطانوی نوآبادکار کے مابعد نوآبادیاتی اثرات سے ابھی تک نہیں نکل پائے یا نکلنا نہیں چاہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا منظرنامہ بدلنے لگا اور 9/11 کے واقعات کا تسلسل شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے، مگر ابھی تک پلڑا برطانیہ کی طرف ہی جھکا ہوا ہے۔ امریکی اثرات کو زیادہ ہیں مگر وہ بیرونی یا خارجی ہیں، لیکن برطانوی نوآبادکار کے اثرات داخلی ہیں۔ ہماری ترقی کے گراف، ہماری زبان اور کلچر تک کے جانچنے کے پیمانے آج بھی برطانیہ کے معیارات ہیں۔ برصغیر کی نوآبادی کو اپنی تہذیب و ثقافت جس میں زبان بھی شامل ہے کے بارے میں اس حد تک احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا ہے کہ ہم آج تک اسی احساس میں گرفتار ہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی واپس اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ ثقافت اور فکر کو استعمار کی مخفی اور عیاں زنجیروں سے رہائی دلاتا ہے۔ ہماری ثقافت و فکر کو ہمارے خیال میں جکڑنے والی زنجیر دراصل خود ہمارے اپنے اندر ہے۔ نوآبادکار تو ہماری ذہن سازی کر کے چلا گیا۔ یہ کام اسی طریقے اور اسی اصولوں پر سر انجام دیا جا سکتا ہے اور ہم نے اسی بخوبی اور احسن طریقے سے سر انجام دیا اور آج تک اپنا فرض سمجھاتے آ رہے ہیں۔ ناصر عباس نیر نے جیسا کہ ایک مثال دی ہے کہ ایک ہاتھی کا بچہ ابتدا میں جب زنجیر سے باندھا جاتا ہے تو وہ مسلسل اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ جوان اور طاقتور ہوتا ہے تو وہ زور لگانا اور اپنی کوشش ترک کر دیتا ہے۔ دراصل وہ ذہنی طور پر اس قید کو قبول کر لیتا ہے، حالانکہ اب تھوڑی سی محنت سے وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے، مگر وہ طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا اور اسی قید کو بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے اور ایک معیاری اور پیداواری طریقہ تعلیم لاگو کرنے کی ضرورت ہے جو اپنا معاشرہ اور کلچر سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہم کہاں تک ایک دوسرے کے تابع رہیں گے؟ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے اس سے نہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماری مثال ایک اڑتی پتنگ کی ہے جس کی ڈوگ اگر اپنے ہاتھ میں نہ لی تو اب موجودہ دور میں ہمارے لیے معیار اب امریکہ یا چین طے کرے گا۔ موجودہ عہد میں ہمارے رہنماؤں کے دماغ ایک اور سمت میں چلنے لگے ہیں اور بات بات پر ہمیں چین کی مثال دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے ترقی کا سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن مسلسل ایک بات کرنے سے ہمارے لوگ ادھر ہی نکل کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے صرف نقل کرنا اور تقلید کرنا ہی سیکھا ہے۔ نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات کے برصغیر پر اثرات۔ برصغیر میں نوآبادیاتی اثرات کے مقابلے میں مابعد نوآبادیاتی اثرات بہت زیادہ اہمیت کے حامل و دیرپا ہیں۔ انگریزوں کی حکمرانی یا تسلط کا دورانیہ ایک طویل عرصہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں دو بنیادی کردار ہیں، ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اور دوسری طرف خود برطانوی بادشاہ۔ برصغیر
ان دونوں کے تحت طویل عرصہ تک پامال ہوتا رہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ تقریباً 250 سالوں پر محیط ہے۔ اس میں کمپنی نے طرح طرح کے طریقوں سے برصغیر کو لوٹا، یہاں تک کہ وسائل کو اپنی تجوریوں میں بھرا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں غداری کی رسم ڈالی اور پہلے جو چوری چھپے غداری کے واقعات تھے وہ اب ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہونے لگے، اور ایک طرف غداری اور دوسری طرف جاسوسی۔ یہاں کے مقامی درباریوں کو خریدا اور بیچا جاتا رہا۔ اس سودے میں غدار ہمیشہ ہی نقصان میں رہا اور فائدہ کمپنی اٹھاتی رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد اور بعد میں بھی کمال شاعرانہ انداز میں انگریز نے ان مقامی افراد کو اپنے لیے استعمال کیا اور پھر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ فاتح مفتوح کے تعلق میں اثرات کا بہاؤ ہمیشہ اوپر نوآبادکار سے نیچے نوآبادی کی طرف ہوتا ہے، مگر ان اثرات کو قبول اور رد کرنے کا کوئی خاص معیار نہیں ہوتا۔ برصغیر کے لوگوں نے ہمیشہ آنے والوں کے اثرات کو بخوشی اور رضا قبول کیا اور خود کو مکمل طور پر اس رنگ میں رنگ لیا۔ انگریز نوآبادکاروں نے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کے تحت برصغیر کو زراعت پر جامد رکھا۔ صنعتی لحاظ سے اسے ترقی نہیں کرنے دیا گیا۔ مابعد نوآبادیات میں آج بھی ہم زراعت پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا جی ڈی پی میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت کا حصہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ نوآبادیاتی عہد میں ہم خام مال ہی پیدا کر رہے ہیں، اس سے آگے ہمارے بس میں نہیں کہ اپنے خام مال کو استعمال کر سکیں، جب تک وہی نوآبادکار کے مہرے جاگیردار سردار اس ملک سے جڑے ہوئے ہیں۔ مابعد نوآبادیات میں ہم اپنے ورثے میں ملنے والی تہذیبی اور ثقافتی کم ظرفی کو بخوبی سنبھالے ہوئے ہیں۔ انگریزی لائف سٹائل اور انگریزی لب و لہجہ میں بولنا ہمارا اعلیٰ و ارفع ہونے کی دلالت ہے۔ نظام تعلیم دو حصوں میں تقسیم چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف ایلیٹ کلاس کا نظام تعلیم ہے جو کہ مکمل طور پر انگریزی میں ہے، اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے نظام تعلیم ہے۔ مقابلے کے ہونے والے تمام امتحان انگریزی میں لیے جاتے ہیں۔ اس طرح عام لوگ اسی مہنگی تعلیم کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کے بچے آج بھی یورپ سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مقامی ڈگری ہولڈر کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ برانڈڈ کے چکر میں ہم خود برانڈڈ ہو چکے ہیں۔ جس طرح 350 سالہ دور میں انگریزوں کا عوام سے کوئی تعلق یا براہ راست کا رابطہ نہیں تھا، آج بھی وہی طریقہ کار ہے۔ آج بھی ہمارے حکمران ذلِ سبحانی ہے، ان کے راستے میں آنے والے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ملک نوآبادی رہے ہیں اور ان کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، مگر وہ نوآبادیاتی اثرات کو زائل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ان کے معیارات بدل چکے ہیں، ان کے ہیرو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ ورثہ پر آج بھی نوآبادیاتی عہد کی طرح قائم و دائم ہیں۔ اچھا جی، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے مابعد نوآبادیات، اس کا معنی و مفہوم، اور برصغیر پر نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات کے اثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔